دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیدنا انس العالمین طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے وقت کیوں آپ کی والدہ معجرہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تمام دائیوں اور مکہ کی خواتین نے اکیلا چھوڑ دیا؟ واضح عمل کے وقت کیوں قریش کی عورتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بائیکاٹ کر لیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے وقت مکہ کے سرداروں نے کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ نہیں کیا؟ ان سب حالات میں حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی حضرت فاطمہ کو کیسے جنم دیا؟ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مکہ کی ایک مشہور اور معروف شخصیت تھیں۔ سیرت حلبیہ صفحہ نمبر 138 میں ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی تجارت سفر سے واپس مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا اور آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ بعض طریقۂ کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ نے براہ راست پیغام میں اکرم سے شادی کی بات کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر سب سے پہلے حضرت ابو طالب اور پھر اپنے دیگر چچاؤں سے کیا اور سب نے ہی اس بات سے اتفاق کیا، اس لیے آپ نے حضرت خدیجہ کے قاصد کو منصب جواب دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ وقت مقام پر حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور وقار بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے وقار بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین اور با اثر شخصیت میں سے ایک تھیں، لیکن جب آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو مکہ کی خواتین نے ان سے تعلق قائم کرنے سے منع کر دیا اور کہنے لگی خدیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم نوجوان سے شادی کر کے اپنی حیثیت گرا لی ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کے سرداروں اور امین عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو درخت طابی کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اس میوے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سے حدیثوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام ستوی اور امام طبری کے ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولاؤں نے پاک ہستی میوہ مشتمل غذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے والد اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جماعت الانسانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورۃ کوثر کی تفصیل بن کر آئیں، جس سے مخالفین کی مذمت ناکام ہو گئی۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ ابو طبری نے یوں لکھا ہے کہ کچھ اس طرح نقل کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح فرمایا تو مکہ کے تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور واضح عمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتینوں کو پیغام بھیجا کہ وہ اس تکلیف میں ان کی مدد کریں، حضرت خدیجہ کے پاس آئیں۔ اب یہی موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے نکاح کیا، اب اس سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکینوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ خیر، واضح عمل کا سختی کا وقت کا آغاز ہوا اور حضرت خدیجہ اکیلی تھیں، کوئی سہارا دینے کے لیے نہیں تھا۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں اور لوگوں کی صدموئی آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے آفاق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھ کھلی تو 4 خواتین کو آپ نے نزدیک پایا، بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، ہم آج آپ کی مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو پتہ ہے وہ خاتونیں
کون تھیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمر، سارہ، موسیٰ بنت عمر کی بیٹی کلثوم تھی۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک، اور میرے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔